حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو دعائیں کی، اللہ پاک نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر ہم ایسا کیا کرتے ہیں جو میرا رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت اپنے والدین محترم علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی، اس کی وسعت کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے پالنے والے مجھے بخش دے۔ اور ذرا توجہ کریں کیا دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے، اے پالنے والے میرے رب تو مجھے بخش دے اور ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد یہ شرف کسی کو نہ ملے۔ کیا دعا کی اللہ پاک سے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ سب سے پہلے اپنی بخشش کے لیے اللہ پاک سے دعا کی۔ آج ہم اپنے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اپنی بخشش کی، اپنی قبر کی تیاری ہم کہاں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ایسا شہناب ہوا کہ آپ کا تخت سلیمانی اڑا جا رہا تھا کہ وہاں سے ایک لکڑہارا جنگل اختیار نکل گیا۔ سبحان اللہ! اور جب آپ کا تخت سلیمانی اڑتا تو ساتھ جنات ہوتے، پرندے ہوتے، اور ہوا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک یہ آواز پہنچا دی تو آپ علیہ السلام نے تخت اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی لکڑہارے کے پاس لے کر چلو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑہارے کے پاس پہنچے تو لکڑہارا اپنے وقت کے نبی اور بادشاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ معلوم نہیں تھا مجھ سے کیا جرم ہو گیا۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے لکڑہارے کو خوف کے مارے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ وہ حضرت جن کی حکومت چرندوں، پرندوں اور لکڑہارے سے پوچھا، بتا تو نے کیا جرم کیا تھا؟ جب کوئی بڑا بادشاہ آ جائے سونے کے تخت و تاج پہ، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے، اور ایک لکڑہارے کو بلایا جائے، بتا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ جرم جو اسے یاد بھی نہ رہا تو وہ ڈرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور کا تخت و تاج زمین پر نہیں ہوا میں چلتا تھا، جسے انسان نہیں جنات ہوا میں لے کر چلتے تھے۔ جناتوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سونے کا تخت لے کر جنات آپ کے حکم پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک آپ کو لے کر جاتی تھی۔ کون لے کر جا رہا ہے؟ جنات آپ کے حکم پر آپ کے تخت کو، آپ کے تخت تاج کو آپ کے حکم پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جا رہے ہیں، اور پرندے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا تخت ایک مقام سے دوسرے مقام تک آپ کے کہنے پر لے جایا جاتا، وہ جو پرندے تھے اپنے پروں کو پھیلا کر سایہ کر کے رہتے تھے، اور فرمایا کہ کتنی ہی مخلوقات اس تخت کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1033 سال قبل پیدا ہوئے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہونہار بیٹے، وارث اور جانشین تھے۔ بے شک میرا اللہ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور اس دعا کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں تمام جن، انسان، چند جمادات، نباتات اور حیوانیت پر وہ اختیار دے دیا کہ جس کی مثال سلطان دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ جانے کتنی
سلطنتیں آئیں، انسانوں کے علاوہ آپ کا لشکر حکومت کرتا تھا انسانوں پر، انسانوں کے علاوہ آپ کا لشکر جنات، درندوں، چرندوں اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا تخت، وہ تخت سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، وہ تخت کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے بادشاہ چلے گئے، نہ جانے کتنے حکمران آئے، سالوں ان کی حکمرانیاں چلی، سالوں سال بادشاہی چلی، لیکن ان کی دعا کی برکت سے وہ تخت سلیمانی کسی کو نہیں ملا۔ یہ اللہ پر توجہ ہے، یہ اللہ پر عقیدہ ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، انہوں نے صرف اپنے رب سے اپنے لیے دعا کی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میری بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ ان کا بھروسہ، ان کا عقیدہ اتنا پکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ تخت جو آج بھی سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، وہ کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا۔ نہ جانے کتنی سلطنتیں آئیں، کتنے بادشاہ آئے، وہ بادشاہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ بادشاہ جو اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ سچا ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو مانگو اس بادشاہ سے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو پوری دنیا کو عطا کرتا ہے، جس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی پرابلم، چھوٹی ٹینشن یا بڑی پرابلم کو لے کر کے اللہ کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ وہ ہمیں دینے والا ہے، کیونکہ وہ ٹینشن، وہ پرابلم، ٹینشن اور پرابلم دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، اس کا سلوشن نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اس پرابلم میں سے، اس پریشانی میں سے آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ وہ میرا رب ہے، جو ہمیں مصیبت سے، ٹینشن سے، پرابلم سے، بیماری سے کون نکال سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے آگے اپنی پرابلم رکھیں، اللہ کے آگے اپنی ٹینشن رکھیں۔ آج اگر اپنی پرابلم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو صلاح دیں، آپ کا افسوس کریں، لیکن بعض دوست، بعض فرینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی ہنسی بناتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں۔ سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ میرا اللہ کبھی اپنے بندے کی ہنسی نہیں بناتا۔ آج ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں، ہم نہ جانے کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، میرا رب ہماری ہنسی نہیں بناتا، وہ کسی کے آگے ہمارے عیب نہیں کھولتا۔ اور جب اللہ کی ذات پر عقیدہ پکا ہے تو آپ کی دعا قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عقیدہ اللہ پر رکھنا، دعا اللہ سے مانگنا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنے خزانے عطا کیے، اتنے خزانے عطا کیے، یہ سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات، اور جس کے درمیان یاقوت کا ایک لیل تھا، اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی دولت عطا کی، یعنی ہیرے جواہرات، سونا چاندی، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ چاہے تو عطا کرے، اللہ نہ چاہے تو نہ عطا کرے، لیکن عقیدہ اللہ پر رہنا چاہیے، عقیدہ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، اپنی عقیدے کو کبھی ڈگمگانے نہ دینا۔ عقیدہ اللہ پر ہوگا تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اللہ پر عقیدہ دیکھیں، کتنی کرسیاں؟ سونے چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں،
3000 کرسیاں سونے اور چاندی کی۔ آپ کو جنات ہوا میں اس تخت کو آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جاتے تھے۔ انسان پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم، ہم تیاریاں کرتے ہیں دولت کی، لذیذ کھانوں کی۔ یہ دولت، یہ اچھے کھانے جب تک ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہم اس دنیا میں قائم ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک کی دعا قبول کر لی۔ اللہ پاک ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ 1 سال 2 سال دعا کر رہے ہیں، ریگولر اپنے اللہ کو منا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنی بخشش کی دعا کی، پھر اپنی حکومت کی دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی سے رائے نہیں لی، کسی سے نہیں پوچھا، کسی کو اپنی پلاننگ نہیں بتائی۔ انہوں نے اس سے مانگا جو پوری کائنات کو عطا کرتا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کے یہاں جو دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، جو بندہ مانگتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ بہت اونچی ہے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، ہمارے ڈریمز بہت بڑے بڑے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری ان دعاؤں میں لذت نہیں، ہماری دعاؤں میں وہ لگن نہیں، ہماری دعاؤں میں وہ طریقہ نہیں، ہمیں اس سے مانگنے کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ جو دے گا میرا اللہ دے گا، جو عطا کرے گا میرا اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سجدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے آگے گر جائے، سجدے میں گر جائے، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے ایسی دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں عقیدہ ہوگا عطا کرے گا تو میرا اللہ عطا کرے گا۔ اللہ پر عقیدہ، اللہ پر اطمینان، رب پر اپنے بھروسہ، تو رب ہی عطا کرے گا۔ اور اگر پھر بھی میرا اللہ عطا نہیں کرتا تو سمجھ جانا اللہ آپ کو اس سے بہترین عطا کرے گا، یہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جسے میرا رب آزما رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین عطا کرے گا۔